ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد جی یہ آخرت میں حساب کتاب کیسے ہوگا؟ استاد نے ذرا سا توقف کیا، پھر اپنی جگہ سے اٹھے اور سارے شاگردوں میں کچھ پیسے بانٹے۔ انہوں نے پہلے لڑکے کو 100 روپے، دوسرے لڑکے کو 75 اور تیسرے کو 60، چوتھے کو 50، پانچویں کو 25، چھٹے کو 10، ساتویں کو 5 اور جس لڑکے نے سوال پوچھا تھا اسے فقط 1 روپیہ دیا۔ شاگرد بلا شبہ استاد کی اس حرکت پر دل گرفتہ اور ملول تھا۔ اسے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی کہ استاد نے آخر اسے سب سے کمتر اور کم مستحق کیوں کر جانا۔ استاد نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، اب سب لڑکوں کو چھٹی، تم سب لوگ جا کر ان پیسوں کو پورا خرچ کرو۔ اب ہماری ملاقات ہفتے والے دن بستی کے نان بائی کے تنور پر ہوگی۔ ہفتے والے دن سارے طالب علم نان بائی کے تنور پر پہنچ گئے، جہاں استاد پہلے سے ہی موجود سب کا انتظار کر رہا تھا۔ سب لڑکوں کے آ جانے کے بعد استاد نے انہیں بتایا کہ تم میں سے ہر ایک اس تندور پر چڑھ کر مجھے اپنے اپنے پیسوں کو کہاں خرچ کیا ہے اس چیز کا حساب دے گا۔ پہلے والے لڑکے جسے 100 روپے ملے تھے اس کو دہکتے تندور کی منڈیر پر چڑھا کر استاد نے پوچھا، بتاؤ میرے دیے ہوئے 100 روپے کیسے خرچ کیے تھے؟ جلتے تندور سے نکلتے ہوئے شعلوں کی تپش اور گرم منڈیر کی حدت سے پریشان لڑکا ایک پیر رکھتا اور دوسرا اٹھاتا، پھر رکھتا پھر اٹھاتا اور خرچ کیے ہوئے پیسوں کو یاد کرتا اور بتاتا کہ 5 کا گڑ لیا تھا، 10 کی چائے پی، 20 کے انگور، 5 روپے کی روٹیاں، اور اس طرح باقی کے خرچے گناتے لڑکے کے پاؤں حدت سے چل رہے تھے تو باقی کا جسم تندور سے نکلتے شعلوں سے جھلس رہا تھا، حتیٰ کہ اتنی سی دیر میں اسے پیاس بھی لگ گئی تھی اور الفاظ بھی لڑکھڑانا شروع ہو گئے تھے۔ بمشکل حساب دے کر وہ نیچے اترا۔ اس کے بعد دوسرا لڑکا اور پھر تیسرا اور پھر اسی طرح باقی لڑکے، حتیٰ کہ اس لڑکے کی باری آ پہنچی جسے 1 روپیہ ملا تھا۔ استاد نے اسے بھی کہا کہ تم بھی تندور پر چڑھ جاؤ اور اپنا حساب دو۔ لڑکا جلدی سے تندور پر چڑھا، بغیر کسی توقف کے بولا کہ میں نے 1 روپے کی گھر کے لیے دھنیا کی گٹھی خریدی تھی، اور ساتھ ہی مسکراتا ہوا نیچے اتر کر استاد کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ باقی کے لڑکے ابھی تک نڈھال بیٹھے اپنے پیروں پر پانی ڈال کر اسے ٹھنڈا کر رہے تھے۔ استاد نے سب لڑکوں کو متوجہ کر کے اس لڑکے کو خاص طور پر سناتے ہوئے کہا، بچوں یہ قیامت والے دن کے حساب کتاب کا ایک چھوٹا سا منظر نامہ تھا۔ ہر انسان سے اس کو جس قدر عطا کیا گیا اس کے برابر حساب کتاب ضرور ہوگا۔ لڑکے نے استاد کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ نے جتنا کم مجھے دیا اس پر مجھے رشک اور آپ کی عطا پر پیار آ رہا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ کی مثال تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، لہٰذا اپنے کم دیے جانے پر شکوہ اور شکایت کبھی مت کریں، بلکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھ کر شکر ادا کرتے رہیں تاکہ آپ کو حساب کتاب دینے میں آسانی ہو۔